ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ چاہوں گا، ایک تو یہ سب نے رائے دی، میں چاہوں گا آپ کی رائے بھی آئے کہ اس حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی انصاف کا قتل ہوا، ایسا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ لوگ موجود نہیں تھے، تو اس میں عدالت تھی، آپ کے پاس وقت تھا، آپ نے جا کے ثابت کرنا تھا، وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ اس مشاورت میں نہیں تھے، آپ کے تو کہاں پہ یعنی انصاف کا قتل ہوتا کس کو نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں درست ہیں، غلط ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ججمنٹ کے اوپر دینا ایک اور بات ہوتی ہے، اور کسی مخصوص پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے حوالے ذہن میں رکھ کے اس پہ بات کرنا بالکل ڈفرینٹ بات ہے۔ جہاں تک عدالت کا فیصلہ ہے، سب نے عدالت کے فیصلے کو سنا اور عدالت جو سمجھتی ہے بہتر انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہوتا تو اس وقت کی سپریم کورٹ، اس وقت کی ہائی کورٹ بالکل ڈفرینٹ تھی۔ یہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اس کا ٹرائل ہوا، اور اب سزائیں کب ہو رہی ہیں جب سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کر کے اپنی مرضی کے معاملات گورنمنٹ کے ساتھ سیٹل کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک ٹیسٹ دینے لگا ہوں کہ اگر تو عدلیہ نے بالکل آزادی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے تو پھر یہ جو اپیلیں دائر ہوں گی، آپ ان کی پروسیس دیکھیے گا کہ کتنا یہ ان کو ڈیو ہیلپ ملتی ہے۔ اگر عدلیہ سمجھتی ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو اپیلوں میں اس کا آپ کو جھلک نظر آئے گی۔ اور اگر یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا قتل عام ہوا ہے، جہاں میں کچھ ذاتی طور پہ میرے علم میں واقعات ہیں کہ جہاں پہ جج صاحبان نے ٹرائل کورٹوں میں دھوس مار کر کے اور بہت سارے جو رائٹس آف ایکیوز ہوتے ہیں ان کو تہس نہس کر کے جس جلدی میں فیصلے سنائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واضح بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اعجاز احمد چودھری صاحب جو ہے سینیٹر ہیں، وہ 9 مئی کو لاہور میں تھے ہی، آپ نے کس طرح سزا دے دی ہے؟ آپ نے وہی فارمولا لگا کے کچھ دوسرے دوستوں کو تو بری کر دیا ہے۔ ان کا کیس مجھ سے ڈیفرنٹ کس طرح ہے؟ فیصل چوہدری صاحب بتائیے گا، یہ جو بٹ صاحب کہہ رہے تھے، ایک تو اعجاز چودھری والا انہوں نے ذکر کیا، پھر کل ہی میں سن رہا تھا پرویز خٹک صاحب کی بھی کہیں پہ بات آئی کہ انہوں نے کہا جی صوبائی صدر تھے، پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے فیاض الحسن چوہان صاحب کا بھی ذکر کیا، لیکن اعجاز چودھری صاحب والے معاملے پہ تو رہتے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود نہیں تھے، ان کو سزا ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے اسے دیکھا ہے نہیں دیکھا، لیکن میں ویسے ہی اب بٹ صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں شاہ صاحب، چودھری ریاض صاحب ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، اور پی ٹی آئی کے دیگر کافی دوست ہو گئے جو اس وقت لاہور میں بھی ہیں، ان کو تو پولیٹیکلی ٹارگٹ کیا گیا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ 9 مئی کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا لوگوں کے خلاف، اور لوگوں کو بے جا طور پہ ملوث کیا گیا۔ اب چودھری ریاض صاحب جیسے بٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پہ نہیں تھے، شاہ محمود صاحب نہیں تھے، اور عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ نہیں تھے جس دن یہ واقعہ ہو۔ احمد چٹھا اور رانا بلال اجاز کو جو سزا ہوئی ہے وہ بھی میاں والی والے کیس میں، سرگودا والے جج صاحب نے تو سیدھا کرائٹیریا یہ دیا نا کہ جو پی ٹی آئی کی سے اپنا تعلق جو ہے اس کو وہ ڈسکارڈ نہیں کرتا تو وہ بندہ سزا اس کو ہو گئی۔ لاہور میں انہوں نے کہا جی کہ جس نے پارٹیسپیٹ جو موقع پہ موجود تھے ان کو سزا دی، جو نہیں تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ گزارش یہ ہے سر کہ اس میں جو پولیٹیکل موٹیویشن ہوتی ہے اس کو کوئی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتا، اور پاکستان میں سیاسی مقدمے نئے نہیں ہیں۔ کیا بھٹو صاحب کا کیس، جماعت اسلامی کی ساری قیادت کے اوپر جتنے بھی کیس جو ہیں وہ ہوتے رہے، پیپلز پارٹی کی لسٹ ہے، اپنی ہے، نون کی اپنی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، شاید آگے بھی ہوتی رہیں گی۔ صرف جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں جب 4 مہینے کی ڈائریکشن ہوئی سپریم کورٹ سے ان کو کنکلوڈ کرنے کی، جس کی 8 اگست تاریخ بنتی ہے، تو میں نے فردن سب دوستوں کو فون کیا۔ عمر ایوب صاحب سے بھی میری بات ہوئی، وہ بڑا بھائی ہے، میرا دوست ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے کیسز کو سنجیدگی سے لیجئے گا، اور اس کے خلاف جن کی بیلیں ریجیکٹ کرنے کے لیے آئے تھے ان کو کہیں کہ ریویو ڈالیں، کیونکہ یہ 4 مہینے کی جو ڈائریکشن ہے ٹرائل کورٹ اس کو
کسی اور طریقے سے لے لے گی. تو یہ شاید کیونکہ پہلے پروسیکیوشن نے لیٹ کیا, بہت ایک ہیپ ہیزرڈ میں یہ معاملہ ہوگا. اوپر سے 5 اگست کی جو کال تھی اس کا بھی یہ اثر ہے کہ آپ نے, حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ تحریک کسی طور پہ بھی کامیاب ہو سکتی تھی, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی تیاری نہیں ہے اس سارے معاملے کے لیے. تو انہوں نے یہ جو معاملہ کیا, ادھر کسی نے میری بات نہیں مانی. میں نے سب کو فون کیا, میں نے کہا جی یہ آپ کے کیسز ہیں, ہم بھی اس میں ملوث ہیں, ہم بھی اسٹیج پہ آ گئے ہیں, آپ اس پہ مہربانی کریں, ہم تو کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا سوچ رہے تھے چوہے صاحب, یہ لوگ کیا سوچ رہے تھے جب آپ کہہ بھی رہے تھے سنجیدگی سے لیں؟ سر مجھے تو کہہ رہے تھے ہاں جی کرتے ہیں, اس کے بعد کیا نہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈرتے تھے سلمان راجے سے یا کسی سے کہ بھئی اس سے کوئی ایسا کر لیں, یا مطلب کوئی ایسی بات. دیکھیں نا, ہمارے پاس پی ٹی آئی کا جو مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ نہ سیاسی لائے عمل ہے نہ کوئی قانونی لائے عمل ہے. اب پوری کی پوری پارٹی تقریباً جو ہے ڈسمینٹل ہو کے بیٹھ گئی ہے. اب جو سب ایک آدمی بھی نہیں ہے جو کہ اس جو پرابلم ہے اس کو ریزالو کر سکے. موجودہ قیادت میں تو یہ وصف نہیں ہے. حافظ صاحب, یہ کیا اس کا مستقبل ہوگا؟ 196 ملزمان ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں. اس کے بعد جس طرح ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ملک احمد خان جو ہیں, وہ بچر صاحب جو ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہے. تو ان کا فیصلہ تو 1-2 دن پہلے آ گیا تھا. اب یہ باقی جو آیا ہے, سینٹ میں اپوزیشن لیڈر, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب, شبلی فراز, یہ کیا ہوگا؟ یا اس کو جب تک ابھی اپیل میں جائیں گے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا ڈائریکٹ تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63(1)H یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹیرین جو ہے وہ 2 سال یا 2 سال سے زیادہ اسے سزا ہوتی ہے کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ سے, تو وہ اسی دن اسٹینڈ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اب اس کو ڈی نوٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کہتا ہے آرٹیکل 63(2) ہے کہ جس کے اندر اسپیکر ایک ریفرنس بھجواتا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جو 63(3) ہے اس کے اندر جو ہے اس کو ریکال کر دیتا ہے یا اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے. اور جتنی دیر تک وہ سزا جو ہے وہ اگر کنفرم ہو جاتی ہے ہائی کورٹ سے یا اس کے بعد سپریم کورٹ سے, تو اس سزا پوری ہونے کے 5 سال کے بعد تک بھی جو ہے جو سیکشن 232 کے اندر امینڈمنٹ آئی ہے کہ جس حد تک آپ کی سزا ہوئی ہے اس کے بعد 5 سال تک آپ ڈسکوالیفائی رہیں گے. اور اگر یہ جو ہے کہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے, کہ جس طرح ابھی یہ اپیلز میں جاتے ہیں اور وہاں کے اوپر اگر سزا سسپینڈ ہوتی ہے, تو آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر ڈی سیٹ کر دیتا ہے تو وہ نوٹیفیکیشن بھی سسپینڈ ہو جائے گا. اور اگر الیکشن کمیشن جو ہے جو سیکشن 57 یا 58 کے نیچے جو ہے الیکشن شیڈول کو ایشو کر دیتا ہے تو وہ بھی سسپینڈ ہو جائے گا. لیکن بنیادی طور پر نہیں, لیکن آپ صاحب اس میں تاخیر ہو جاتی ہے, اس کیس کے اندر ابھی بھی کہا جا, اگر اس میں تاخیر ہو جاتی اس معاملے میں اپیل میں جاتے ہیں, نہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو 63(1) کے اندر جو ہے وہ ہے 30 دن کا پروسیس ہے کہ 30 دن کے اندر اسپیکر نے بھیجنا ہے اور الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر کرنا ہے. لیکن جس طرح ہمارا ایک پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی ان میٹرز کے اندر پالیٹکس بھی آتی ہے, تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی سرگودا کا فیصلہ آیا 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ سارے جو ہیں انہیں ڈی سیٹ کر دیا گیا. تو یہ ایک اس کے اندر بھی ایکسرسائز آئے گی, چونکہ جس طرح فیصل نے بھی کہا ہے کہ آپ نے کوئی انسٹیٹیوشن چھوڑا ہی نہیں ہے, نہ آپ نے سپریم کورٹ چھوڑی ہے نہ ہائی کورٹ چھوڑی ہے, اور ابھی بھی ساری جوڈیشری جو ہے اسے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بنیاد پہ ملائن کیا جا رہا ہے. حالانکہ جوڈیشری تو پہلے بھی یہی تھی, جوڈیشری کا نمبر پہلے بھی 130 پہ تھا, اب کون سا 140 یا 45 پہ چلا گیا ہے. یہ جو آپ کے اسپیشل کورٹ کے ججز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے لگے ہوئے ہیں. اور اگر آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر دیکھیں تو اس کا جو سیکشن 19 ہے اس کے اندر تو 7 دن کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز اس کے اندر ہونی چاہیے. 2.25 سال آپ کو پھر مل گئے ہیں, اپیل کی اپرچونٹی جو آپ کے اندر موجود ہے. اور اگر ہم ساری باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص موجود نہیں تھا یا فلاں شخص فلاں جگہ تھا, کیا کسی نے اس ٹرائل کے اندر سیکشن 340 کے اندر اپنا وٹنس لے کے آیا؟ کیا اس نے سیکشن 342 کے اندر اپنی اس چیز کو جسٹیفائی کیا؟ کیا اس نے وہ ساری پروسیس جو تھا, جو ایک اپرچونٹی جو تھی کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو ڈسچارج کرنے کی کوشش کی,
اور جس طرح کا ایکٹ ہوا ہے خرم پورے ملک کے اندر جو ہے، آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اگر مان لیا جائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو اگر آپ اس اینگل سے لے کے اس لیگل پروسیس کو انڈو کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا اس پوری ایکسرسائز کے پیچھے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے وہ سارا؟ کہ کیا ان کے لیڈرز کی جو اس سے پہلے سٹیٹمنٹس تھیں یا ان کے ورکرز، یا تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی اس سے ڈسٹنس اختیار کر جاتی کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے جو اگر گئے ہیں انہیں پوری سزا ملنی چاہیے۔ ایک طرف یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم ایز اے پارٹی جو ہیں ہمیں موقع بھی دیا جائے، اور دوسری طرف آپ کی ساری پارٹی کے جو لوگ ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کریں کہ نہیں جی اس کے اندر پولیس خراب ہے، فوج کو سامنے آ جانا چاہیے تھا، پولیس کو کنٹرول کر لینا چاہیے تھا۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ان ساری چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ آپٹکس رہنے دیں، اس طرح ڈسکارڈ نہ کریں۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ٹرائلز کے اندر یہ اپیلز نہیں لی ہوئی یا ان گراؤنڈز کو آپ نے نہیں لیا ہوا تو اپیل کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کو ان چیزوں کے کرنے کے لیے، اور ایز اے میٹر آف رائٹ جو ہے کرمنل میٹرز کے اندر رائٹ آف سسپینشن نہیں آتا اس چیز کے اندر جو ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ان کے آگے آڑے آ رہی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، اور صرف جوڈیشری یا ججز یا گورنمنٹ یا فوج یا ادارے جو ہے ان کو ملائن کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بھی آرڈر میں لانے کی کوشش کرے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنا جلدی یہ لائیں گے اتنا ہی ہمارے ملک کا پولیٹیکل اور لیگل ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا۔ یاسین عداد صاحب، آپ نے باتیں ساری سن لی ہیں جو حافظ صاحب کہہ رہے تھے؟ جی جی، تو کیا آپ صاحب اپنا یاسین صاحب آپ کا کیا کہیں گے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ مدعا پھر وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ نے یہ سیاسی باتیں کر لیں لیکن قانونی جنگ اس طرح سے نہیں لڑی جو آپ کو لڑنی چاہیے تھی؟ لیکن سر قانونی جنگ اگر لڑنے کا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے بکلا کی ایک لائن لگی ہوتی ہے، ڈیلی اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی، کیا 9 مئی کے بعد انسیڈنٹ کے بعد جب ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی نے کوئی ایسی لیگل ٹیم بنائی جس کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہو کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جائے ان کا کیسے کیا پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ؟ تو ہر آدمی نے اپنا وکیل اپنی مرضی سے کیا۔ اگر آپ نے اپنی ایویڈنس کے اندر یہ ثابت کیا کہ آپ موقع پہ نہیں تھے تو پھر اس کا جو لیگل بینیفٹ ہے، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پھر بینیفٹ جو ہے جب آپ نے ثابت نہیں کیا تو پھر دوسری سائڈ پہ جائے گا، اپیل میں جائیں گے اور اپیل میں آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انصاف کا قتل ہو گیا؟ آپ غلطیوں پہ یہ کرتے ہیں اور غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی لیگل ٹیم کو آپ آگے نہ کریں۔ ایک ٹیم بتا دیں مجھے جو پی ٹی آئی نے دوسرے لوگوں کے لیے بنائی ہو کہ یہ ٹیم ہے، یہ فلاں آدمی کا کیس لڑے گی، فلاں آدمی کا لڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل چوہی صاحب آپ کا آخری مجھے کمنٹ چاہیے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اب یہ بات جو کانوکٹ ہیں ان جیسے جن کو ایک ہی کیس میں 30 سال سزا ہو گئی ہے، کیا وہ چھلاوے تھے یا کیا تھے؟ بھئی ایک ٹائم پہ وہ 5 جگہوں پہ تھے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ 9 مئی کا کیس جنہوں نے کیا جو ویڈیو فوٹیجز میں ہیں ان کو 100% سزا ملنی چاہیے اور مل جانی چاہیے تھی ابھی تک، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے جو 9 مئی کو پولیٹیکل یوز کیا ہے وہ بھی تو کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، یعنی پوری ایک پارٹی پالیسی کے اوپر آپ پوری پارٹی کو سزا تو نہیں دے سکتے۔ اگر کسی نے کوئی جو کرمنل لا میں ہم سارے وکلا ہمیں بھی پتہ ہے کہ نیت ہوتی ہے اور ایک ایکشن ہوتا ہے، مینز ریئس اور ایکٹس ریئس، یہ اگر ایک ایلیمنٹ بھی مسنگ ہو تو آپ کرائم کے ڈیفینیشن میں نہیں فال ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے جی کہ اس کو پولیٹیسائز تو کیا گیا، اسی وجہ سے 9 مئی کا جو کیس ہے وہ حکومت کی طرف سے جو موجودہ حکومت ہے اس نے استعمال کیا اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے۔ ایک ون لائن دیجیے جی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ملٹری کورٹس کے اندر کسٹڈی کا ایشو آیا تھا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جانا چاہیے یا ملٹری کورٹس کے اندر جانا چاہیے، کسی ایک شخص نے اس آرڈر کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ یہ ہے وہ لیگل سٹریٹجی۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو دوسری ابھی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ جی ایکٹس ریا یا منظریہ چودھری صاحب نے بات کی ہے، اس طرح کے رائٹس کے اندر جو ہے وہ
سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں جس کے اندر پرووکیشن، انسٹیگیشن، ابیٹمنٹ، کرمنل کانسپریسی، اور کیپٹل ہل کے اندر لوگوں کو 45 سال سزا ہوئی تھی، حالانکہ وہ موقع پہ بھی موجود نہیں تھے. چونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سڈن نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک پلاننگ ہے. ہاں اس پلاننگ کے بعد جو ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی فائدہ لیتی ہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو ایز اے پالیٹکس کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، میرا خیال ہے وہ بات مناسب نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ جب ججمنٹس آ رہی ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں مل